السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم آج بات کریں گے کہ ذہانت بڑی یا شخصیت۔ ذہانت اکثر پورا سماج، پورا ماحول اور کئی سارے مفکرین، افراد، سارے نظام، سارے سسٹم، بلکہ پوری دنیا اس ذہانت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ ایک پیمانہ بن گیا ہے کسی بھی شخص کو رکھنے اور برتنے کا، کہ جس کے پاس ذہانت زیادہ ہے وہ سمجھے کہ وہ زیادہ کامیاب ہے اور وہ زیادہ اچھا انسان ثابت ہو رہا ہے۔ حقیقت میں کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ذہانت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے۔ اور کیا وہ شخصیت بھاری پڑتی ہے یا ذہانت سے شخصیت بنتی ہے؟ ہم اس کا آج جائزہ لیں گے۔ کامیابی جن عناصر سے ملتی ہے ان میں سے ذہانت بھی ایک عنصر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذہانت ہی ایک عنصر ہے۔ ذہانت بھی سے مراد دوسرے اور کئی عناصر ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ ذہانت واحد عنصر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہم عملی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ذہانت ہی اگر کامیابی کا پیمانہ بیرومیٹر ہوتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اپنے کلاس میں اول آنے والا طالب علم پھر آگے چل کر زندگی کی ریس میں آخر نمبر پہ آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ استاد کا سوال ختم ہونے سے پہلے ہاتھ اوپر کرنے والا طالب علم آگے چل کر اپنی گردن نیچے کر کے چلتا ہے؟ پچھلے کچھ لگ بھگ 2 صدیوں سے ذہانت کو ناپنے کے کچھ پیمانے یہاں پر آئے ہیں۔ ایک اس کو آئی کیو کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بچے کی جو ہے وہ ذہانت ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں ای کیو آیا، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یا آئی کیو کے بعد میں آیا ایموشنل کوشنٹ، اس کا جذباتی مقیاس اس کی کتنی ہے، اس کا ناپنے کے پیمانے آئے۔ رفتہ رفتہ سائنس نے جب ترقی کی، نفسیات نے ترقی کی، تو اور کئی قسم کے ذہانت کے پیمانے آتے گئے، لیکن اس کے باوجود کوئی پیمانہ آج بھی خرا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی اپ ٹو ڈیٹ ٹیسٹ، رجحان معلوم کرنے کے ٹیسٹ، کبھی آئی کیو ٹیسٹ، مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمارے یہاں پر جاری اور ساری ہیں، لیکن بچے کی صحیح آئی کیو کا، اس کی صحیح ذہانت کا اندازہ اب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کا دماغ، اس کا ذہن جو ہے ایک بہت کمپلیکس ہے، ایک بہت ہی پیچیدہ چیز ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جو عناصر جس کی وجہ سے اس کی شخصیت بنتی ہے، اس کی نشاندہی سائنس اب بھی کرنے میں ناکام ہوئی ہے، کیونکہ اس کے جو پیمانے ہیں اس میں مادیت زیادہ ہے، اس میں مٹیریل گینز جو ہے وہ ایک پیمانہ بن گیا، اور اس بنا پر سارے پیمانے جو ہیں وہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم کئی مثالیں دیں گے کامیابی کے، اس اگر مٹیریل اس طریقے سے بھی کہ کلاس میں جو کبھی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ بھی نہیں آیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب کارڈیالوجسٹ بن جاتا ہے، اس کے کلاس میں مسلسل فرسٹ آنے والا بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے ڈرائیور۔ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ایک کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ وہ تھرڈ یا فورتھ آنے والے بچے کے، جو کہ ایک انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتا ہے، اس کے انڈر میں فرسٹ آنے والا بچہ کلرک کے طور پر اس کے دفتر میں کام کرتا ہے۔ یہ ایسی تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسکول سے ہی جو پیمانے ہیں ذہانت کو گننے کے، ذہانت کو ناپنے کے، وہ کھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک پیمانہ ہمارے یہاں مارک شیٹ ہے، لیکن مارک شیٹ جن کی بہت ہی خوشنما تھی ان کی بھی زندگی یا جتنی بدنما کیوں ہوئی ہے؟
اس کا جائزہ لیں گے کہ آخر یہ ذہانت جو ہے وہ کن کن عناصر سے مل کر بنتی ہے، اور جب تک یہ صحیح جائزہ نہیں لیں گے تب تک ہمارے سارے اندازے غلط ثابت ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، ذہانت جن عناصر سے بنتی ہے وہ ہیں اخلاقی اقدار، صبر، خود اعتمادی، مکمل قوت ارادی، ایک مضبوط قوت ارادی، وقت کی پابندی، دور اندیشی، دور بینی، یہ وہ سارے عناصر ہیں جن سے مل کر ایک کسی بھی شخص کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور ذہانت، یہ سارے عناصر کے ساتھ ایک ذہانت، مطلب ذہانت ایک عنصر ہے، لیکن یہ ساری خوبیاں اگر انسان میں ہوتی ہیں تو وہ زندگی میں آگے چل کر کامیاب ہوتا ہے۔ کتنا بھی ذہین ہے، وقت پابند نہیں ہے، ناکام ہو جائے گا۔ کتنا ہی ذہین ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ کتنا ہی ذہین ہے، اس میں صبر نہیں ہے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ کتنا ہی ذہین ہے، اس کی اخلاقی قدریں صحیح نہیں ہیں تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے جو بتایا کہ اسکول میں کامیاب نظر آنے والے بچے آگے چل کر ناکام کیوں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ذہانت کے زام میں گھمنڈ میں وہ رہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی جو یہ ذہانت ہے یہ مستقل چیز ہے، یہ کبھی ان سے جائے گی نہیں، یہ قائم رہے گی ان کے پاس میں، اور اس کے لیے اس ذہانت کی آڑ میں ان کا کردار صحیح نہیں تھا۔ کردار صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی بنا پر ذہنی یکسوئی کی ان میں کمی تھی، ان میں صبر کی کمی تھی، اور حالات سے ٹکر لینے کی ان میں سخت یا طاقت نہیں تھی۔ وقت کی پابندی وہ نہیں جانتے تھے۔ محض اس ذہانت کی آڑ میں وہ ان سارے اوصاف سے دور ہوتے گئے، اور پھر دیکھا ہم نے کہ ان کی زندگی بکھر کے رہ گئی۔ یہ عناصر کسی بھی شخص کے لیے بہت ہی مثبت اور بہت ہی نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکثر والدین جب ان کے بچے بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، اور اساتذہ ان کے کلاس میں جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، معاشرے کی طرف سے بھی ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے، لیکن کبھی وہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس ذہانت کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے ہم کچھ ایسے اقدامات کریں کہ جس کے ذریعے سے اس کی یہ ذہانت ضائع نہ ہو جائے۔ اور یہ اقدامات ہم نے نہ کرنے کی وجہ سے وہ ذہین بچہ بھی تضییع اوقات میں کھو گیا، وقت کو ضائع کرنے میں کھو گیا، وہ کسی لحاظ سے کسی اخلاقی پابندی کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ذہانت جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ وہ بچہ کسی لحاظ سے اب زندگی کی ریس میں آگے آنے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ذہانت کی جو ہتھیار ہیں ذہانت کے، وہ اس کے لیے کافی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ذہانت ہی کے ذریعے سے وہ اپنے سارے اوصاف اس کی زندگی سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے اور افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی بڑی کمزوری رہتی ہے، وہ یہ ہے ایسے ذہین بچوں کی ناکامی کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ان میں اخلاقی اقدار کی کمی تھی۔ وہ اپنی ذہانت کی آڑ میں ان سارے اقدار کی قدروں کو دھجیاں اڑاتے بیٹھا، دھجیاں اڑا دی اس نے، اور اس کی وجہ سے اس کی ذہانت ختم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی۔ کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے، جدید تحقیق کہتی ہے کہ دوہرا معیار جو ہے اور دوہرا کردار جو ہے وہ اب نہیں چلے گا۔ دوہرا معیار، دوہرا کردار سے مراد یہ کہ جو آپ نہیں ہیں وہ آپ بتانے کو اگر جائیں گے دنیا کو، آپ کا کردار جو نہیں ہے وہ اگر جھوٹا کردار آپ ظاہر کرنے جائیں گے، کردار صحیح نہیں ہوتے ہوئے آپ دنیا کو نصیحتیں کرنے جائیں گے، تو یہ کردار کا دگلاپن اب نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے لازمی طور پر ذہنی انتشار ہو کے رہے گا۔ سائنس تمام تر اس تحقیق کے بعد میں اب اسی میں پہنچی ہے جو دین اسلام کی روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، یعنی
نفس امارہ، یہ جو نفس جو آپ کو اکساتی ہے غلط کام کرنے کے لیے، یہ اس کو اگر آپ نے قابو میں نہیں رکھا تو پھر آپ کی ساری ذہانت ضائع ہو جائے گی، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ تو اس کے لیے نفس پر قابو کرنا معلوم ہوا کہ یہ آپ کے بچے کو جو ذہین ہے اس کو مددگار ثابت ہوتا ہے اس کی اس ذہانت کو برقرار رکھنے میں۔ یہاں پر جب ہم جملہ شخصیت کی بات کر رہے ہیں، جو آج رائج سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کیسے ناکام ہو رہے ہیں بچوں کی ذہانت کو ناپنے اور تولنے کے لیے، ہم اس کی بات کریں گے۔ ہمارے یہاں پر ایک ہے اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یا رجحان کا پتہ کرنے کا ٹیسٹ، ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بچے کا پورا رجحان ہم کو معلوم ہو جائے گا، جو نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یہ بھی ہے کہ لگ بھگ ایک صدی پہلے کے یہ رائج کردہ جو ٹیسٹ ہیں، یہ آج کے جو معاملات ہیں، جو دیگر حالات ہیں، اس کو صحیح طریقے سے جج کرنے میں، صحیح طریقے سے ان کو سمجھنے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ جو کئی عناصر ہیں جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے، وہ ان ٹیسٹ میں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ بھی، تیسرا آئی کیو ٹیسٹ، بچے کی اس کی ذہانت ناپنے کا ایک پیمانہ، وہ پیمانہ بھی اس لیے کام نہیں کر رہا ہے کہ ذہانت کی تعریف صحیح طریقے سے کیے بغیر ہم وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ کئی بچے ذہین ہوتے ہیں، اور ذہین وہ صرف اسکول میں نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف مارک شیٹ میں نہیں دکھائی دیتے ہیں، دوسرے اور کئی فیلڈز ہوتے ہیں اس میں ذہین ہوتے ہیں، لیکن اس ذہانت کو ہم ناپنے کو تیار نہیں ہیں، اور اس لیے ہماری یہ پیمانے جو ہیں وہ ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا ٹیسٹ، ایسا امتحان بنائیں جس کے ذریعے سے بچے کی پوری شخصیت سازی کا ہم کو اندازہ ہو، اس کی شخصیت کی عناصر سے بنی ہے اس کا ہم کو ایک صحیح اندازہ مل سکے، اور اس کو ہم نام دے رہے ہیں شخصیت کا ٹیسٹ، یعنی شخصیت کا امتحان یا پرسنالٹی فیکٹر۔ یہ جو ہے یہ صحیح پیمانہ ہوگا ہمارے بچوں کو ان کی ذہانت کو ناپنے کے لیے، اور یہ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ جو مغربی ممالک سے، جو یورپ اور امریکہ سے کچھ ایسے اور نئے ضابطے اور کچھ ایسے فارمولے آ جائیں گے ان ذہانت کو ناپنے کا، ہم اس کے بالکل دیوانے ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت کمپیوٹرائز ہیں اور مہارت سے کام لیا گیا ہے ایک اس میں، اور اس کے اندھی تقلید کریں گے۔ اب تک یہ یورپ اور امریکہ کے ذہانت کے ناپنے کے پیمانے اگر صحیح ثابت ہوتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو نظام بنا ہے بظاہر تو ہم کو بہت پروگریسیو اور بہت ہی ترقی یافتہ دکھتا ہے، ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے باوجود جب وہاں پر ہم جائزہ لیتے ہیں سوسائٹی کا تو کسی لحاظ سے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسکولوں میں درمیانی چھٹیوں میں بچے قتل پر بھی آمادہ ہو رہے ہیں۔ ذرا سی جو کوئی اگر کسی کا کچھ انسلٹ ہوا ہے، کوئی بے عزتی ہوئی ہے، اس کا درمیانی چھٹیوں میں انتقام لیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کئی بچے اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے یا ماں باپ بچوں کے ہاتھوں سے قتل ہو رہے ہیں وہاں پر۔ اگر یہ پیمانے صحیح ثابت ہوتے کہ جس کے ذریعے سے بچے کی اصل ذہانت کو ہم سمجھیں تو وہاں پر ایسی کسی سوسائٹی نے جنم نہیں لیا ہوتا، لیکن یہ ہے آج یہ فیکٹرز ہیں، یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی جو ہے وہ زوال پذیر ہے، لگ بھگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہم ذہانت کو ناپنے کے اپنے کچھ پیمانے مقرر کریں اور کچھ اپنا نظام قائم کریں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں شخصیت کا ٹیسٹ، شخصیت کا امتحان یا پرسنالٹی فیکٹر، اس کے ذریعے سے ہم کو اندازہ ہو جائے صرف یہی نہیں کہ وہ امتحان میں اس کی کارکردگی کیسے ہے، بلکہ عملی زندگی میں اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عمل کیسا ہے۔ اگر اس میں صحیح طریقے سے محنت کی گئی تو ہم کو وہ امریکہ اور
यूरोपियन सोसाइटी से इन फार्मूलों को मुस्तार उधार लेना नहीं पड़ेगा, हम बखूबी अपने दीन की बुनियाद पर ये कर सकते हैं। जहानत की जब बात आई, सवाल ये पैदा होता है कि इस जहानत के ताल्लुक से हमको क्या एहतियात बरतने हैं। जहानत एक बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह की तरफ से आपके बच्चे के लिए अता करदा बड़ी नियामत है, लेकिन ये बड़ी आजमाइश भी है और बड़ा इम्तहान भी है। और ये वालिदैन और बच्चे दोनों का इम्तहान है कि अल्लाह ने उनको जो जहानत दी है, बच्चे उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्बत तरीके से, और वालिदैन उसके लिए कितनी मेहनत ले रहे हैं। ये इम्तहान इन दोनों का है। उसके लिए करना क्या है, कहाँ पर हमको हमारे सिस्टम में कुछ तब्दील लानी है। नंबर एक, चूंकि ये जो बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई और तालीमी कारकर्दगी पर वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद से कर लेते हैं, चाहे होमवर्क हो चाहे इम्तहानात हो, सबको फेस कर लेते हैं, सबसे मुकाबला कर लेते हैं। इसलिए उनका काफ़ी जो वक्त बच रहा है वालिदैन का, वो इस तरीके से काम में ला सकते हैं अपने बच्चे के कि वो ज़हीन बच्चा पढ़ने में तेज़ है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब वो उस जहानत की आड़ में कहीं उसमें इखलाकी बुराइयां तो नहीं पैदा हो रही हैं। तो अब वालिदैन के लिए अपना पूरी तवज्जो जो है वो वहाँ से उनके तालीमी कारकर्दगी, उनका स्कूल और कॉलेज में परफॉर्मेंस वहाँ से हटाकर यहाँ मरकूज करनी है, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है। कमज़ोर बच्चा चैलेंज इस लिहाज से है कि वो इम्तहान में अच्छा नहीं कर रहा है, वो कर सकता है, लेकिन ये ज़हीन बच्चा अगर अपनी जहानत की आड़ में इखलाकियात से गया और उसकी इखलाकी कदरें जो हैं वो इंतहाई कमज़ोर हैं और वो एक बद अखलाकी की तरफ जा रहा है, तो उस पर कंट्रोल करना अब वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। नंबर दो ये कि ये बच्चे चूँकि इंतहाई ज़हीन होते हैं, ये कौम के लिए बड़ा सरमाया बन सकते हैं। इस सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ वालिदैन को नहीं, असातिज़ा को नहीं, पूरे मुआशरे को बाअमल और एक्टिव बनना पड़ेगा। और उसके लिए करना क्या है, नंबर एक ये कि इन इंतहाई फ़तीन या ज़हीन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चों के, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, इनके लिए अक्सर व बेशतर हमारे यहाँ पर अलग स्कूल कायम नहीं है, और अलहदा स्कूल और अलहदा तालीमी निज़ाम कायम न होने की वजह से वो आम बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं, और उन आम बच्चों या नॉर्मल बच्चों के साथ बैठने की वजह से उनकी पढ़ाई की रफ्तार, समझने की रफ्तार, आगे बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जा रही है, क्योंकि वो चाहते हुए भी उन बच्चों से आगे नहीं बढ़ पाता है। कभी अगर बढ़ पाता है तो उस्ताद ने रोक लेता है, आगे मत बढ़ो, आएगा पढ़ो मत, आएगा याद मत करो, अभी जो है वो ये इन बच्चों का बराबर हुआ नहीं है, उनके साथ साथ तुमको चलने का है। उस बच्चे को कोई सवाल 2-3 मिनट में याद हो रहे हैं, लेकिन 10 मिनट रुका हुआ है ताकि सबों को याद हो जाए। तो उसके लिए अलहदा सिस्टम और अलहदा तालीमी निज़ाम कायम होना ज़रूरी है। अब कुछ मुल्कों में इनके लिए ऐसे गिफ्टेड बच्चों के लिए ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पर इंतहाई ज़हीन हाईली इंटेलिजेंट बच्चों के लिए अलग निज़ाम किसी कदर है, जो एक बहुत टफ किस्म के मुकाबलाती इम्तहान इसके लिए मुकर्रर हैं, बहुत ही टफ किस्म का एक सिलेबस उनका किया गया है। अब उसके बावजूद फिर मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मामला ये हो रहा है कि इन बच्चों की जो ज़हनी इस्तिताअत है उसको ही बरोए कार लाने के लिए और उसका इस्तेमाल के लिए यहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। इन बच्चों की ज़हनी इस्तिताअत को बरोए कार लाने के लिए सारे इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन जो अखलाकी पहलू है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके आला किस्म का आला ज़हनी मयार का एक सिस्टम इनके लिए बना हुआ है, लेकिन आला अखलाकी सिस्टम इनके लिए नहीं बना हुआ है, और इस वजह से ये इंतहाई फ़तीन और ज़हीन और हाईली इंटेलिजेंट होने के बावजूद उनकी जहानत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पर इस ताल्लुक से ये जो इंतहाई ज़हीन बच्चे हैं, इनके ताल्लुक से एक रवैया वालिदैन को ये भी अपनाना है कि ये अगर कोई बामकसद
سوال کتنی بار پوچھ رہا ہے بلکہ کئی سوال پوچھ رہا ہے تو ان کو ٹوکیے مت، کیونکہ وہ سوالات پوچھنا جو ہے وہ ان کی ذہانت کی یہ جو مشین ہے اس کو حرکت میں لاتی ہے ان سوالات کے ذریعے سے، ورنہ وہ مشین بند رہتی ہے۔ سوال ہم کو اٹپٹانگ لگ رہے ہیں لیکن اس کی مشین اسی سے چلتی ہے، اس کے جواب دیجیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو احتیاط یہ بھی برتنی ہے کہ وہ اپنی ذہانت کے آڑ میں دوسروں کی بے عزتی کرنے والے اور دوسروں کو ہر لحاظ سے نیچا دکھانے والے ایسے جو سوالات اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ ان ذہین بچوں کو ان کی ذہانت کو استعمال میں لانے کے لیے ایک کام اور ہم کر سکتے ہیں۔ جو نارمل بچے ہیں، جو کمزور بچے ہیں، ان کو پڑھانے کا کام ہم ان ذہین بچوں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے جو خود اعتمادی جو آپ کی شخصیت کا ایک فیکٹر ہے، عنصر ہے، وہ خود اعتمادی ان کی جاگ جاتی ہے، خود اعتمادی ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ میرے لائق کام ہے، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، کسی نہ کسی کو پڑھانا بھی ہے۔ دو مقصد ہو جائیں گے، اس میں ایک اعتماد بڑھ رہا ہے اور وہ جو کمزور بچے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ایک متوازی سسٹم وہیں کے وہیں پر تیار ہو رہا ہے۔ محترم والدین، ذہانت اللہ کی نعمت ہے آپ کے بچے کے لیے اور ایک چیلنج اور امتحان ہے آپ کے اور آپ کے بچے کے دونوں کے لیے۔ اس کو ہم کو سنبھالنا ہے اور اس ذہانت کو ہمیشہ مثبت رخ دینا ہے اور مثبت کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرنا ہے، آپ کے گھر کے لیے، خاندان کے لیے اور پورے سماج و معاشرے کے لیے۔ تو اس کے لیے ان بچوں پر نگرانی رکھنے کے لیے، ان کی ذہانت کا مثبت استعمال کرنے کے لیے ہم پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہیں، والدین پر خصوصاً، اور ان ذمہ داریوں سے ہم کو بھاگنا نہیں ہے، ہم کو بہر صورت اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔